میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ شافع روز جزا تم پر کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پر کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے پیر پر اعتراض منع ہے کے صفحہ نمبر 47 پر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ 21 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن کے ساتھ حضرت سید شاہ آل رسول مار اہری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں ان سے بیعت کی۔ ان کے مرشد کامل نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مرید بنانے کے ساتھ ساتھ تمام سلسلوں کی اجازت، خلافت اور سند حدیث بھی عطا فرمائی۔ حالانکہ شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ خلافت و اجازت کے معاملے میں انتہائی محتاط تھے، مگر جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو مرید ہوتے ہی تمام سلسلوں کی اجازت ملی تو خانقاہ کے خادم سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے عرض کی، حضور آپ کے خاندان میں تو خلافت بڑی ریاضت اور مجاہدے کے بعد دی جاتی ہے، ان کو آپ نے فوراً خلافت عطا فرما دی۔ حضرت شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، لوگ گندے دل اور گندے نفس لے کر آتے ہیں، ان کی صفائی پر خاصا وقت لگتا ہے، مگر یہ پاکیزگی نفس کے ساتھ آئے تھے، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے عطا کر دی۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے مدت سے ایک فکر پریشانی لاحق تھی، وہ کیا تھی کہ الحمدللہ وہ پریشانی آج دور ہو گئی۔ قیامت میں جب اللہ پاک پوچھے گا کہ اے آل رسول ہمارے لیے کیا لائے، تو میں اپنے مرید احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ پھر آپ علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت کو وہ تمام اعمال و اشغال یعنی وظائف عطا فرما دیے جو خانوادہ برکاتیہ میں سینہ در سینہ چلے آ رہے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سنا آپ نے ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف کے کس قدر عظیم مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے۔ حالانکہ 21 سال کی بھری جوانی میں تو امیدیں اور خواہشات جوان ہوتی ہیں، چاروں جانب خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے، دنیاوی عیش و لطف ہونا معمول کا حصہ بن جاتا ہے۔ نفس و شیطان پوری طاقت سے انسان کو فکر و آخرت اور نیک اعمال سے غافل کر کے قبر و آخرت کی تباہ کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انسان پر مال و دولت جمع کرنے، بینک بیلنس بڑھانے کا جنون سوار رہتا ہے۔ الغرض اس عمر میں انسان عموماً اللہ عز و جل کی یاد سے غافل رہتا ہے، لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر، جنہوں نے جوانی کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے
ان تمام برائیوں سے اپنے دامن اور اپنے باطن کو پاک و صاف رکھا، بچپن سے ہی زہد و تقوی کو اختیار کیا، سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ چنانچہ جب آپ اپنا چمکدار باطن اور اجلا پن لے کر حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے نور فراست سے آپ کے باطن کو ملاحظہ فرما لیا اور ہاتھوں ہاتھ مرید کرنے کے ساتھ ساتھ اجازت و خلافت اور سند حدیث بھی عطا فرما دی۔ یہ تمام انعام و اکرام سے نوازنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے اپنے اس مرید کامل کی شان و شوکت کو یوں اجاگر کیا کہ قیامت میں جب اللہ پاک پوچھے گا کہ اے آل رسول تم ہمارے لیے کیا لائے، تو میں اپنے مرید احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر پیر اپنے کسی مرید کو نوازے تو اس عطا پر اپنے پیر بھائی سے ہرگز حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی پیر کا اپنے مرید کو نوازنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ جو مرید ایسا ہو کہ پیر کے ہر فرمان پر لبیک کہے، اور نہ صرف لبیک کہنے والا بلکہ اس فرمان کو نہایت ہی محنت و عقیدت سے دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل کرنے والا ہو، تو یقیناً پیر بھی ایسے مرید سے ہی خوش ہوگا۔ اسی مرید صادق پر اپنے پیر کی طرف سے عطاؤں اور نوازشات کی بارش ہوگی۔ لہٰذا کسی ایسے مرید سے کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا نقصان خود ہی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مرید پر لازم ہے کہ جب اس کا مرشد اس کے پیر بھائیوں میں سے کسی ایک کو اس سے آگے بڑھا دے یا منصب عطا کر دے تو وہ اپنے مرشد کے ادب کی وجہ سے اپنے اس پیر بھائی کی خدمت اور اطاعت کرے اور حسد ہرگز نہ کرے، ورنہ اس کے جمے ہوئے پاؤں پھسل جائیں گے اور اسے بڑا ہی نقصان ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مرید اپنے پیر بھائیوں سے آگے بڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی خوب اطاعت کرے اور اپنے آپ کو ایسی صفات سے آراستہ کر لے جن کے ذریعے وہ آگے بڑھ جانے کا مستحق ہو جائے گا، اور اس وقت مرشد بھی اسے پیر بھائی کی طرح دوسرے پیر بھائیوں سے آگے بڑھا دے گا، کیونکہ مرشد تو مریدوں کا حاکم ہوتا ہے اور ان کے درمیان عدل کرنے والا ہوتا ہے، اور بہت کم ہی کوئی مرید اس مرض سے بچ پائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت کی سیرت کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف میں 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہور بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن اور دادا مفتی رضا علی خان علیہ رحمت الرحمن ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیدائشی نام محمد ہے، والدہ ماجدہ امن میاں پکارتی تھیں۔ والد ماجد دیگر رشتہ داروں نے احمد میاں اور دادا نے احمد رضا نام رکھا۔ تاریخی نام المختار تھا۔ اعلی حضرت اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے ذہین، فطین اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ 6 سال کی ننھی سی عمر میں آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجمع میں فصیح عربی زبان میں خطاب فرمایا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ آپ علیہ رحمہ کہاں نہیں لگاتے تھے۔ اعلی حضرت کے چاہنے والوں، اعلی حضرت کے سیرت کی، آپ کے کردار کی جو جھلکیاں ہم سن رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے اندر دیکھیں۔ تو اعلی حضرت کہا نہیں لگاتے تھے۔ آپ جماہی آنے پر انگلی دانتوں میں دبا لیتے اور کوئی آواز پیدا نہ ہوتی۔ سمت قبلہ کے ادب کی وجہ سے کلی کرتے وقت بایاں ہاتھ داڑھی شریف پر رکھ کر سر جھکا کر پانی منہ سے گراتے۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے کبھی نہ تھوکتے، نہ ہی قبلے کی طرف پاؤں مبارک دراز کرتے۔ نماز پنجگانہ مسجد میں با جماعت ادا کرتے۔ فرض نماز با امامہ پڑھا کرتے۔ مسواک کیا کرتے۔ سر مبارک میں تیل بھی ڈلواتے۔ آپ کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا وہی زبان پاک سے ادا فرماتے، اور جو کچھ زبان سے ادا فرماتے اس پر آپ کا عمل ہوتا۔ جب کسی سنی عالم سے ملاقات ہوتی تو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے۔
اور اس کی ایسی عزت و قدر کرتے جس کے لائق وہ خود اپنے آپ کو نہ سمجھتا۔ کاشان اقدس سے کوئی سائل خالی واپس نہ جاتا، کتب احادیث پر دوسری کتاب نہ رکھتے، مجلس میلاد شریف، ذکر ولادت شریف کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، باقی شروع سے آخر تک ادباً دو زانوں بیٹھے رہتے۔ آپ کا وصال 25 صفر 1340 سین ہجری بمطابق 18 اکتوبر 1921 میں ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیشہ سیدھا قدم پہلے داخل فرماتے، جبکہ باہر آتے ہوئے پہلے بایاں قدم جوتے کے بالائی حصے پر رکھتے، پھر سیدھے پاؤں میں جوتا پہن کر الٹے پاؤں میں جوتا پہنتے تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو جائے۔ ایک روز نماز فجر ادا کرنے کے لیے خلاف معمول اعلیٰ حضرت کو تھوڑی دیر ہو گئی۔ نمازیوں کی نگاہیں بار بار کاشان اقدس کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ عین انتظار میں جلدی جلدی تشریف لائے۔ اسی جلدی کیفیت میں اتباع سنت کا عالم یہ تھا کہ دروازہ مسجد کے زینے پر جس وقت قدم رکھا، غور سے سننے کی بات ہے، جلدی میں تشریف لا رہے ہیں مسجد، اور حالت یہ ہے کہ دروازہ مسجد کے زینے پر جس وقت ان کا قدم مبارک پہنچا تو سیدھا، مسجد کے نئے فرش اور پرانے فرش پر قدم پہنچا تو سیدھا، آگے صحن میں ایک صف بچھی تھی اس پر قدم پہنچا تو سیدھا، اور اسی پر بس نہیں، ہر صف میں پہلے سیدھا ہی قدم رکھا، یہاں تک کہ محراب میں مصلی پر بھی سیدھا قدم ہی پہنچا۔ ان کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقوی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی چند جھلکیاں ہم نے ملاحظہ کی۔ یقیناً یہ چند جھلکیاں ہیں، ورنہ آپ کا ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار تھا۔ آپ سنت کے پیکر تھے اور شریعت کا اتباع آپ کے ظاہر و باطن میں رچا بسا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت میں مفتی اسلام اور تصوف میں ولی کامل کے منصب پر فائز تھے۔ یاد رکھیے، تصوف اتباع شریعت کا نام ہے، تصوف گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اور تصوف سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ تصوف رضائے الہی پانے والے کام کرنے کا نام ہے، اور تصوف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کا نام ہے۔ تصوف دراصل دین اسلام پہ عمل پیرا ہونے کا نام ہے، اور تصوف نماز روزوں کی فرائض و واجبات کی پابندی، حتیٰ کہ سنت و مستحبات پر بھی سختی کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نام کے نہیں بلکہ حقیقی صوفی تھے، اور تصوف کی علامات آپ کی ذات پاک میں پورے طور پر پائی جاتی تھیں، اور مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ آپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آئیے اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ سنیے اور اس سے مدنی پھول چنیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیرپور ضلع پیلی بھیت ہند کے دو صاحبان جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے عقیدت مند تھے، ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی عورت بیمار ہوئی تو شیرپور سے کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کو لینے کے لیے آئے اور ساتھ چلنے کے لیے بے حد اصرار کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے ساتھ چلنے کا وعدہ فرما لیا۔ اسٹیشن پر بہت سے لوگ استقبال کے لیے پہلے سے ہی موجود تھے، آپ کو بڑے آرام و عافیت کے ساتھ لے گئے۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے، ایک صاحب تشریف لائے اور عرض کی، حضور آپ شاید ریل پر سوار ہوئے ہوں گے کہ مریضہ کو شفا ہونی شروع ہو گئی، آپ حضور کے قدم مبارک آ گئے ہیں تو وہ بالکل صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 دن قیام فرمایا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے مریضہ اچھی ہو گئی۔ بڑی خاطر و ادب و تعظیم کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو رخصت کیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا اعلیٰ حضرت ایک با کرامت ولی کامل تھے۔ اعلیٰ حضرت کے وجود مسعود کی برکت سے بیماروں کو شفا ملتی تھی۔ اعلیٰ حضرت دن رات خدمت دین میں مشغول رہنے کے باوجود لوگوں کی دلجوئی میں پیش رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت بلا وجہ شرعی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت جب بھی کسی سے وعدہ کرتے تو ضرور پورا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مریضوں کی عیادت والی سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی نیت کریں کہ دین کے کام کے ساتھ ساتھ، سنتوں کے ابلاغ کے ساتھ ساتھ، نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کے سلسلے میں مسلمانوں کی دلجوئی کرنا، ان کے دلوں کے غموں کو ہلکا کرنا، ان کی مدد کرنا اور ان کی عیادت کرنے کو بھی اپنے جدول میں شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ تصوف کو ایک عجیب رنگ دے دیا گیا ہے۔ شریعت کی خلاف ورزیوں، فسق و فجور میں مبتلا لوگ تصوف اور طریقت کی آڑ لے کر بھولی بھالی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، تصوف شریعت کی خلاف ورزی کرنے، نمازیں چھوڑنے، نامحرم عورتوں کے جھرمٹ میں رہنے یا ان سے ہاتھ پاؤں دبوانے کا نام نہیں۔ تصوف منشیات کے نشے میں ڈوب کر طریقت کی رٹ لگانے والوں، بالوں کو بڑھانے والوں اور رنگ برنگے کپڑے پہننے والوں کا نام نہیں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، خضر کے بھیس میں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہمیں اعلیٰ حضرت کے صدقے میں حقیقی اور سچے صوفیوں اور علماء راسخین، علماء اہل سنت کے قدموں سے وابستہ رکھے۔ مدنی مذاکرے میں ہونے والے سوال و جواب مع اضافے پر مشتمل مجموعہ بنام فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 10 میں ایک سوال ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو مجذوب یا فقیر کا نام دے کر خلاف شریعت کاموں کو معاذ اللہ عز و جل اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ طریقت کا معاملہ ہے، یہ تو فقیری کی لائن ہے، ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ پھر اگر ان سے نماز پڑھنے کو کہا جائے تو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ظاہری شریعت ظاہری لوگوں کے لیے ہے، ہم باطنی اجسام کے ساتھ خانہ کعبہ یا مدینہ پاک میں نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، شریعت چھوڑ کر خلاف شریعت کاموں کو طریقت یا فقیری لائن قرار دینا یا طریقت کو شریعت سے جدا خیال کرنا گمراہی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن شریعت و طریقت کے باہمی تعلق کو یوں بیان فرماتے ہیں، شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا ہے۔ عموماً کسی منبع یعنی پانی نکلنے کی جگہ سے اگر دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منبع کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن شریعت وہ منبع ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت کو ہر آن ہر آس اس کی حاجت ہے کہ اگر شریعت کے منبع سے طریقت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے لیے اس میں پانی نہیں آئے گا، بلکہ یہ تعلق ٹوٹتے ہی طریقت فوراً فنا ہو جائے گا، دریا طریقت فوراً فنا ہو جائے گا۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، طریقت منافی شریعت یعنی شریعت کے خلاف نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے، اور یہ کہنا محض گمراہی ہے اور اس زوم باطل یعنی غلط خیال کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر اور الحاد یعنی بے دینی ہے۔ احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ بعض جو حال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستے کی حاجت ان کو جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ چکے۔ ایسوں کے بارے میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی درست بات ارشاد فرمایا بے شک وہ سچ کہتے ہیں، بے شک وہ پہنچ گئے، لیکن کہاں؟ جہنم کی طرف۔ البتہ اگر مجذوبیت ہو، جذب کی حالت ہو، اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا، تو اس سے کلم شریعت اٹھ جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تصوف کا باب نہایت کشادہ ہے۔ صوفیہ اکرام نے تصوف کی تعریف مختلف الفاظ میں مختلف انداز میں کی ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ پابند شریعت ہونے، عز و انکساری اپنانے اور توکل و قناعت اختیار کرنے کا نام تصوف ہے۔
الحمدللہ عز و جل ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پابند شریعت اور عاجزی اور انکساری کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ توکل و قناعت کے قیمتی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ انتہائی کم غذا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ رحمہ کی عام غذا چکی کے پسے ہوئے آٹے کی روٹی اور بکری کا قورمہ تھا۔ آخری عمر میں یہ غذا مزید کم ہو کر فقط ایک پیالی بکری کے گوشت کا شوربہ بغیر مرچ کا اور 1.5 بسکٹ یعنی سوجی کا چھوٹی سی روٹی وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ الغرض کھانے پینے کے معاملے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت سادہ تھے۔ اسی طرح روزہ رکھنا آپ کو بہت پسند تھا۔ کیسی ہی بیماری ہوتی، کتنی ہی کمزوری ہوتی، ماہ رمضان کا روزہ کبھی نہ چھوڑتے۔ آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، روزے کی قضا کے بارے میں نہ ان کے کسی بڑے کی زبانی سنا، نہ کسی برابر والے نے بتایا، نہ ہم چھوٹوں نے کبھی ماہ مبارک کا کوئی روزہ قضا کرتے دیکھا۔ بعض مرتبہ ماہ رمضان میں بھی علالت ہوئی، بیماری ہوئی، کمزوری ہوئی، مگر اعلیٰ حضرت نے روزہ نہ چھوڑا۔ اگر کسی نے با اصرار عرض بھی کیا کہ ایسی حالت میں روزے سے کمزوری اور بڑھے گی تو ارشاد فرمایا، مریض ہوں تو علاج نہ کروں، مریض ہوں تو علاج نہ کروں۔ لوگ تعجب سے کہتے کہ روزہ بھی کوئی علاج ہے؟ ارشاد فرماتے، اکثیر علاج ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سومو تصیحو، یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرائض و واجبات اور سنت و مستحبات کے کس قدر پابند تھے۔ آج ہم بھی اعلیٰ حضرت کے عشق کا دم بھرتے ہیں اور ان کو اپنا امام اور مقتدیٰ مانتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے شریعت کا مکمل طور پر اتباع کریں، گناہوں بھری عادتوں کو اپنے میں سے نکالیں، اور نہ صرف فرائض و واجبات اختیار کرنے کی بات ہے اور نہ صرف یہ بات ہے کہ حرام و ناجائز کو چھوڑ دیا جائے۔ بے شک یہ شریعت کا اعلیٰ ترین، اعظم و اہم حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنتیں اور مستحبات کی بھی اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا محمد حسین میریٹھی کا بیان ہے کہ میں نے رمضان المبارک کی 20 تاریخ سے اعتکاف کیا۔ اعلیٰ حضرت مسجد میں تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی معتکف ہو جاؤں، مگر دینی مشاغل کے باعث فرصت نہیں ملتی۔ آخر 26 رمضان المبارک کو فرمایا، آج سے میں بھی معتکف ہوں، اور کھجور وغیرہ سے روزہ افطار فرما لیتے۔ جب شام ہوتی، اعلیٰ حضرت کو کھانا کھاتے میں نہ کسی نے دن میں دیکھا نہ سحری میں، یعنی نہ افطار میں دیکھا نہ سحری میں دیکھا۔ صرف چھوٹے سے پیالے میں فیرنی اور ایک پیالی میں چٹنی آیا کرتی، وہ نوش فرما لیا کرتے۔ ایک دن میں نے دریافت کیا کہ حضور، فیرنی اور چٹنی کا کیا جوڑ؟ فرمایا، نمک سے کھانا شروع کرنا، نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک ہی پر ختم کرنا سنت ہے، اس لیے چٹنی آتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قربان جائیے اعلیٰ حضرت کہ پیکر سنت اعلیٰ حضرت میٹھی شیرینی سے قبل اور بعد اس لیے نمکین چٹنی استعمال فرماتے کہ اول آخر نمک استعمال کرنے کی سنت ادا ہو جائے۔ کھانے کے اول آخر نمک یا نمکین کھانے سے الحمدللہ عز و جل 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو دامن رضا سے وابستہ کیا، دامن رضا ہمیں عطا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کے صدقے میں دامن مصطفیٰ بھی عطا فرمایا۔ مگر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑ بیٹھے، سنتیں اپناتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ جب کھڑے ہو کر کھانا پینا برا سمجھا جاتا تھا، مگر اب ایسا کرنا گویا کہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ ایک دور تھا جب الٹے ہاتھ سے چیز لینا دینا کھانا پینا عیب شمار کیا جاتا تھا اور فوراً اصلاح کی جاتی تھی، جبکہ آج الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے لینے دینے کو بچپن کی عادت کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے اور اصلاح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک دور تھا کہ جب مسلمان کا بچہ سنتوں کا شیدائی ہوا کرتا تھا، مگر اب سنتوں پر عمل کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ جب ناجائز پیشن کرنے کو ہر کوئی برا سمجھتا تھا، مگر اب
ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور پابند سنت اسلامی بھائیوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا، جی بھر کر ان کا مذاق اڑایا جاتا، ان کا دل دکھایا جاتا، اور انہیں عجیب و غریب القابات سے پکارا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال عاشقان رسول کی مدنی تحریک، آپ کی دعوت اسلامی اس گئے گزرے دور میں بھی فیضان رضا کو عام کرنے اور فیشن زدہ مسلمانوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کمر بستہ ہے، کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ فیضان اعلیٰ حضرت سے فیضیاب ہونے اور سنتیں اپنانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں جتنا ہو سکے ضرور وقت دیجئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدنی قافلہ بھی، ایک مدنی کام کیا ہے؟ مدنی قافلہ بھی ہے۔ تو اپنی عادت بنا لیجئے، اپنے جدول میں اس چیز کو شامل کیجئے۔ کاش مجھ سمیت سارے سننے والے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے سنتوں کے تربیتی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کردار، آپ کی صفات اور آپ کا تو تصوف کا جو ذہن تھا، ایک عمل کا جو ذہن تھا، وہ بیان ہو رہا تھا۔ چنانچہ اسی حوالے سے ایک اور بات سنیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ سفر و حضر اور صحت و علالت ہر حال میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری خیال فرماتے تھے۔ اگر کسی گاڑی سے سفر کرنے میں وقت نماز اسٹیشن پر نہیں ملتا تو آپ اس گاڑی سے سفر ہی نہیں فرماتے اور دوسری گاڑی اختیار فرماتے، یا نماز با جماعت کے لیے کسی اسٹیشن پر اتر جاتے اور اس گاڑی کو چھوڑ دیتے، پھر نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد جو گاڑی ملتی بقیہ سفر اس میں طے فرماتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز اور جماعت کی محبت عطا فرمائے، اور نمازوں کے معاملے میں، جماعت کے معاملے میں سستی، غفلت اور کوتاہی کرنے سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں 5 نمازیں مسجد میں با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے نام رکھنے کے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں ملیں گی۔ اس سے پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھو۔ بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے، اور حصول برکت کے لیے بزرگوں کی نسبت سے کنیت رکھنا بہتر ہے۔ مثلا ابو تراب، یہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، وغیرہ۔ عبد المصطفیٰ، اعلیٰ حضرت لکھتے تھے اپنے نام میں، کیا لکھتے تھے؟ عبد المصطفیٰ۔ تو مدنی پھول کیا ہے؟ عبد المصطفیٰ، عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا بالکل جائز ہے، کہ اس سے شرف نسبت مقصود ہے۔ عبد، عین، با اور دال، عبد کے 2 معنی ہیں، ایک بندہ اور دوسرا غلام، اس لیے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ غلام محمد، غلام صدیق، غلام فاروق، غلام علی اور اسی طرح غلام حسین وغیرہ نام رکھنا جن میں غلام کی نسبت انبیاء و صالحین کی طرف کی گئی ہو بالکل جائز ہے۔ محمد بخش، احمد بخش، پیر بخش اور اسی قسم کے دوسرے نام رکھنا جس میں نبی یا ولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملایا گیا ہو بالکل جائز ہے، کہ اصل دینے والا صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے اختیار دے، تو اللہ پاک کے اختیار دینے ہی سے کوئی نبی یا ولی دے سکتا ہے۔ طٰہٰ، یاسین نام بھی نہ رکھے جائیں، کہ یہ الفاظ مقطعات قرآنیہ میں سے ہیں جن کے معنی معلوم نہیں۔ جو نام برے ہوں انہیں بدل کر اچھے نام رکھ دینے چاہیے۔
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور سنتیں اور آداب یہ حاصل کیجئے، اور اسی طرح امیر اہل سنت کے 2 رسالے 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول یہ ہدیتاً طلب کیجئے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنا بھی ہے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔